بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین اور ناظرین، آج ہم انشاءاللہ العزیز رزق کی تنگی کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مجرب عمل آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ عمل ایک مبارک صحابی سے مروی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس عمل کے بارے میں جب اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو تربیت فرماتے ہیں تو یقیناً بہت مجرب عمل ہے، بہت مبارک عمل ہے، اور اس کی برکت سے اللہ جل شانہ رزق کی تنگی دور فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا تو اللہ جل شانہ اسے نوازیں گے اور اس سے کبھی رزق کا فاقہ نہیں ہوگا، اس کے اوپر کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ اور راوی فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنی لڑکیوں کو حکم دے کر روزانہ رات کو سورہ واقعہ پڑھوایا کرتے تھے۔ صحابی کا معمول، اور اولاد کی تربیت بھی فرما رہے ہیں کہ وہ ہر روز ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھا کرے۔ اور پھر انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ، کیونکہ یہ مالداری لانے والی صورت ہے۔ تفسیر الدر منصور، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اور حدیث میں فرمایا کہ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھ لیا کرے اس سے کبھی فاقہ نہیں ہوگا، یعنی اس کی گارنٹی وہ کسی مولوی صاحب نے نہیں، کسی مفتی اور پیر صاحب نے نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو پڑھے گا اس سے کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں یقین کے ساتھ پڑھنے والا بنا دے۔ تو اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ اپنی لڑکیوں کو اہتمام کے ساتھ سورہ واقعہ پڑھوا لیا کرتے تھے۔ اور ابن کثیر کے اندر ایک عجیب واقعہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب بیمار ہوئے تو مرض الوفات میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وہ تشریف لائے عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے، اور فرمایا کہ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اپنی گناہوں کی وبال ہے اور اس کی تکلیف ہے، گناہوں کی تکلیف کا وبال ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے۔ یہ وہ حضرات تھے نا جو اپنے صغائر کو بھی کبائر سمجھتے تھے اور اس نظر سے دیکھتے تھے، تو اس لیے وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ تو فرمایا کہ گناہوں کی تکلیف کا وبال ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ کی خواہش کیا ہے، کیا چاہتے ہیں؟ تو فرمایا، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اپنے پروردگار کی رحمت چاہتا ہوں، مال و متاع نہیں چاہیے، کچھ اور نہیں چاہیے، بلکہ رحمت خداوندی چاہیے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ آپ کے لیے کوئی طبیب، کوئی حکیم بھیج دوں؟ ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا آپ کو اسپتال لے جاؤں، ڈاکٹر کو دکھا دوں، یہ کر دوں وہ کر دوں، جیسے دنیا کا رواج ہے۔
تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ طبیب ہی نے مجھے بیمار کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بیماری مجھ پر مسلط ہے اور وہی اس کو اٹھائیں گے، طبیب ہی نے مجھے بیمار کیا ہے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر اخراجات کے لیے کچھ رقم بھجوا دوں، کوئی تھوڑے سے پیسے ہو جائے، کچھ رقم بھجوا دوں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ رقم آپ کے بعد آپ کی صاحبزادیوں کے کام آ جائے گا، بچیوں کے کام تو آ جائے گا نا، اگر آپ کو نہیں چاہیے تو ان کا کام آ جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ آپ کو میری بیٹیوں پر فقر و فاقے کا اندیشہ ہے، میں نے تو انہیں ہر رات سورہ واقعہ کے تلاوت کی تاکید کر رکھی ہے، میں بچیوں کے رزق کے حوالے سے بے فکر ہوں، کیونکہ ان کو میں نے سمجھایا ہے کہ وہ ہر رات سورہ واقعہ پڑھا کرے، اور جو سورہ واقعہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہیں ہوگا، تو بچیوں کی تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے، یعنی ان کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ سورہ واقعہ پڑھتے ہیں، اللہ انہیں بھوکا نہیں رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے اسے کبھی فاقہ کی مصیبت نہیں آئے گی، اور جو شخص رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا اس کے گھر کبھی فاقہ نہ ہوگا، اور جو شخص 40 روز تک روزانہ بلا ناغہ 40 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو بغیر محنت اور مشقت کے وافر رزق عطا فرمائے گا۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص ایک مجلس میں 41 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھے گا تو اللہ جل شانہ اس کی حاجت جو رزق کے متعلق ہے اپنے فضل و کرم سے پوری کر دے گا۔ اور جو شخص روزانہ عصر اور مغرب کے درمیان جو ٹائم ہے 1.5 گھنٹہ اس کو سورہ واقعہ پڑھتے ہوئے گزارے گا، کبھی بھی رزق کے حوالے سے کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ اچھا، 1-2 باتیں مزید سورہ واقعے کے حوالے سے جو علماء کرام نے لکھی ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص فاقوں سے تنگ ہو کر اور گھر میں اکثر فاقہ رہتا ہو تو روزانہ مغرب کی سنتوں میں سورہ واقعہ پڑھتا رہے تو فاقہ سے نجات حاصل ہوگی اور عیش سے زندگی بسر کرے گا۔ اور فرمایا کہ یہ مجرب عمل ہے، اگر کہیں بارشیں نہ ہوتی ہو تو اس کے لیے 7 مرتبہ روزانہ سورہ واقعہ وہ پابندی سے پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ رحمت کی بارشیں برسے گی اور خشک سالی کا خاتمہ ہوگا۔ اللہ کی طرف رجوع ہر حال میں یہ ضروری ہے۔ اور اگر کہیں بہت سیلاب آ گیا ہو، اس سیلاب کو جو روکنے کا طریقہ ہے وہ بھی سورہ واقعے کی تلاوت کر کے باوضو 5 مرتبہ سورہ واقعے کی آپ تلاوت کریں اور اللہ سے مانگے، انشاءاللہ وہ راستے ان کے رک جائیں گے۔ اور آخری عمل وہ یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص باوضو سورہ واقعہ وہ زعفران سے لکھ کے کسی کاغذ کے اوپر بغیر لائنوں والی کاغذ کے اوپر سورہ واقعہ جو لکھے گا اور اپنے باغ میں کہیں لٹکائے گا تو اللہ جل شانہ اس کے باغ کو تمام آفات سے اور بلیات سے محفوظ فرمائیں گے، بشرطے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو اور اس میں سے عشر جو کچھ بنتا ہے باغات میں سے وہ نکالنے والا ہو، تو اللہ جل شانہ اس کے باغ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو فراخ اور وافر رزق عطا فرمائے اور رزق کی پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔